بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر 139، سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ لفظی معنی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی مہربانی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، تو ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت، منہم، ان کی، ان یضلوک، کہ بہکا دیں وہ آپ کو، وما یضلون، اور نہیں بہکائیں گے وہ، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک، اور نہیں نقصان پہنچائیں گے وہ آپ کو، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور اتاری ہے اللہ تعالی نے، علیک الکتاب، آپ پر اپنی کتاب، والحکمت، اور دانش مندی کی باتیں، وعلمک، اور سکھلائی ہیں آپ کو، ما لم تکن، وہ باتیں جو نہیں تھے، تعلم، آپ جانتے، وکان فضل اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، علیک عظیم، آپ پر بڑا، لا خیر، کچھ بھی بھلائی نہیں، فی کثیر، زیادہ تر، من نجواہم، ان کے مشوروں میں، الا من امر، مگر جو شخص حکم دے، بصدقۃ، خیرات کا، او معروف، یا نیکی کے کام کا، او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان، ومن یفعل، اور جو شخص کرے گا، ذالک، یہ کام، ابتغاء مرضات اللہ، چاہتے ہوئے خوشنودی اللہ تعالیٰ کی، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب دیں گے ہم اس کو ثواب، بڑا ثواب، ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی، اللہ کے رسول کی، من بعد اس کے کہ ما تبین، واضح ہونے کے، لہ الہدیٰ، اس کے لیے سیدھی راہ، ویتبع، اور پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، علاوہ راستہ مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے، نولہ، تو پھیریں گے ہم اس کو، ما تولا، جدھر وہ پھرا ہے، ونصلہ جہنم، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم، دوزخ میں، وساءت مصیرا، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ ربط، رسالت کا بیان چل رہا ہے، ان آیات پر یہ مضمون پورا ہوگا، پھر رد اشراک کا مضمون شروع ہوگا، اور یہ 3 آیتیں نہایت اہم ہیں۔ ان کا ایک مطلب تو شان نزول کے واقعہ کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا مطلب الفاظ کے عموم کے اعتبار سے ہے، اس لیے یہ دونوں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ شان نزول کے واقعہ کے اعتبار سے تینوں آیتوں کا مطلب کہ شان نزول کا واقعہ میں ہے کہ بشیر نامی منافق نے آٹا اور ہتھیار چرائے، اس کی قوم بنو بیرک اور محلہ دار رات میں اکٹھا ہوئے اور مشورہ میں طے کیا کہ جس طرح ہو سکے بشیر پر چوری ثابت نہ ہونے دو، یہودی کو چور بناؤ۔ اگلے دن سب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور چور کی برات پر قسمیں کھائیں۔ قریب تھا کہ یہودی چور سمجھا جائے اور مجرم قرار دیا جائے۔ اس پر یہ 2 رکوع، آیت 105 اور 115 یہ نازل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے واقف کیا گیا کہ چور یہی منافق ہے اور یہودی بے قصور ہے۔
پھر جب بات کھل گئی تو منافق بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین سے مل گیا، وہاں وہ ایک عورت کا مہمان بنا۔ ادھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار کہے جن میں اس کی اس حرکت کا تذکرہ کیا۔ جب وہ اشعار اس عورت کو پہنچے تو اس نے اس منافق کو گھر سے دھکا دے دیا، وہ ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر کسی کے گھر میں چوری کے لیے دوبارہ اس نے نقب لگایا، دیوار بودی تھی، بیٹھ گئی اور وہ وہیں اسی دیوار میں دب کر مر گیا اور جہنم رسید ہوا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالی نے پہلی آیت میں فرمایا کہ چور کے قبیلے نے تو یہ طے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کرانا ہے اور یہودی کو چور ثابت کرنا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل اور مہربانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھانسے میں نہیں آئے۔ اللہ نے وحی نازل کر کے حقیقت کھول دی۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرتے اور غلط فیصلہ کراتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچاتے؟ انہی کا نقصان ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، وبال تو انہی پر پڑتا جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ پھر آیت کا تتمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنی کتاب اور حکمت یعنی احادیث شریفہ نازل کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی وہ باتیں سکھلائی ہیں جن کو آپ نبوت سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل بے حساب ہے۔ اس آیت سے ایک خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی طرح حکمت یعنی احادیث شریفہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، وہ بھی وحی جلی ہیں اگرچہ غیر مطلوب ہیں۔ پھر دوسری آیت میں پہلے منفی پہلو سے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کی اکثر خفیہ مجالس میں شاید خیر کی بات ہی ہوتی ہے، زیادہ تر سازشیں ہوتی ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس کے اندر کہ بنو ابیرک نے جو خفیہ میٹنگ بھری تھی اس میں سازش رچی تھی۔ پھر مثبت پہلو سے بتایا ہے کہ اگر کوئی سرگوشی خیر خیرات کے لیے، کسی تنظیم کے چندے کے لیے یا اور کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں میں کوئی نزاع تھا ان میں مصالحت کرانے کے لیے خفیہ مجلس منعقد کی تو وہ اچھی سرگوشی ہے، اور ایسے نیک کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر تیسری اور آخری آیت میں یہ مضمون ہے کہ بشیر منافق جو بظاہر مسلمان تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بگوش تھا، وہ مرتد ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر کافروں میں جا ملا۔ اس نے کسی کا کیا بگاڑا، اپنی آخرت برباد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جدھر وہ گیا جانے دیا، مگر لوٹے گا تو وہ اللہ کی طرف، اس وقت اللہ اس کو جہنم میں جھونکیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب عموم الفاظ کے اعتبار سے آیات کی تفسیر اس طرح ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بے شمار مہربانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے بے شمار عنایتیں فرمائی ہیں۔ پہلی آیت میں 4 عنایتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، جب چور کی قوم نے پلان بنایا کہ چوری کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کرانا ہے اور بے گناہ یہودی کا ہاتھ کٹوانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی نبی علیہ السلام کے شامل حال ہوئی اور فیصلہ سے پہلے وحی نازل ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو حقیقت حال سے واقف کر دیا اور غلط فیصلہ کی نوبت نہیں آئی۔ نمبر 2، قاضی اگر فیصلہ میں ثواب کو چوک جاتا ہے تو وہ بھی 1 اجر کا مستحق ہوتا ہے، اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، وہ بہرحال بامراد رہتا ہے۔ بس اگر خدا نخواستہ بنو ابیرک آپ علیہ السلام کو بہکا کر غلط فیصلہ کرا دیتے تو آپ علیہ السلام کا کیا نقصان ہوتا؟ نقصان تو انہی کا ہوتا، وہی آخرت میں اس کی سزا بھگتتے۔ غرض یہ قاعدہ اسی مناسبت سے نازل ہوا ہے اور اس سے سب فیصلہ کرنے والوں کا بھلا ہو گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، فرمایا جب فیصلہ کرنے والا کوئی فیصلہ کرے اور وہ انتہائی کوشش کرے پس وہ نفس الامری حق کو پالے تو اس کے لیے 2 ثواب ہیں، اور جب قاضی کوئی فیصلہ کرے وہ اس میں چوک جائے، غلطی ہو جائے، بھول جائے، یعنی نفس الامری حق کو نہ پا سکے تو اس کے لیے 1 ثواب ہے۔ یہ ضابطہ اسی آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا۔ نمبر 3، اللہ نے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم
اور اس کی تبیین و تشریح یعنی احادیث شریفہ نازل کی۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ اللہ کی کتابیں ہوتی تھیں، اللہ کا کلام نہیں ہوتی تھیں۔ کلام یا تو جبرائیل علیہ السلام کا ہوتا تھا یا رسول کا ہوتا، اور حکمت سے مراد احادیث شریفہ ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ احادیث کے لیے یہی تعبیر آئی ہے۔ احادیث بھی وہی ہیں اور کلام اللہ کی تبیین و تشریح ہیں، اور سورۃ القیامہ میں اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک قرآن کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔ بس جو لوگ قرآن کو تو حجت مانتے ہیں مگر احادیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بے شمار علوم سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایک حدیث حضرت نانوتوی قدس سرہ نے تحذیر الناس کے شروع میں لکھی، علمت علم الاولین والآخرین، مجھے گزشتہ لوگوں کا علم بھی دیا گیا ہے اور آئندہ آنے والوں کا بھی، مراد علوم نبوت ہے۔ اور سورۃ الضحیٰ میں ارشاد پاک ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سے بے خبر پایا، پس آپ علیہ السلام کو باخبر کیا۔ غرض کہ آپ علیہ السلام پر بے پایا افضال الہی ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے قصیدہ بہاریہ میں فرمایا ہے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، فرمایا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ کہ اگر آپ علیہ السلام پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان کی ایک جماعت نے تو پلان بنا لیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بہکا دیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں، یعنی اس کا نقصان آخرت میں انہی کو پہنچے گا، اور وہ آپ علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ قاضی کو بہرحال ثواب ملتا ہے، اور اللہ نے آپ علیہ السلام پر اپنی کتاب اور حکمت یعنی دانش مندی کی باتیں اتاری ہیں، اور آپ علیہ السلام کو وہ باتیں سکھلائی ہیں جو آپ علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ اس میں تمام علوم نبوت آ گئے، اور آپ علیہ السلام پر اللہ کا فضل بے پایا ہے۔ یہ چاروں امتیازات کا خلاصہ ہے، اور جو لوگ سرگوشیاں اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائیں کرتے ہیں ان میں بڑا ثواب ہے۔ لوگوں کے اکثر مشورے خیر سے خالی ہوتے ہیں، لوگوں کے اکثر مشورے خیر سے خالی ہوتے ہیں، صاف اور سچی بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، فریب کی بات ہی چھپا کر طے کی جاتی ہے، جیسے بنو ابیرق نے مشورہ کر کے طے کیا کہ نبی علیہ السلام کو بچلانا ہے، صحیح فیصلہ سے ہٹانا ہے، البتہ صدقہ خیرات چھپا کر کرنا تاکہ غریب شرمندہ نہ ہو اور یا سما کا احتمال نہ رہے، یا کوئی نیک کام مثلا نماز روزہ چھپا کر کرنا یا لوگوں میں نزاع ہے، یا اسی طرح لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا، ایک فریق جوش میں صلح کرنا نہیں چاہتا، اس کو تنہائی میں سمجھانا اور صلح پر آمادہ کرنا، اس قسم کی سرگوشیاں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، ایسی سرگوشیاں ضرور کرنی چاہیے۔ آگے آیت مبارکہ کا ترجمہ، لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کچھ بھی خیر نہیں ہوتی، ہاں جو خیرات کا، نیکی کے کاموں کا اور لوگوں کو مصالحت کا حکم دے، مصلحت کے طور پہ صلح کرا دے تو وہ اچھی سرگوشی ہے، اور جو شخص یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے اس کو اللہ تعالیٰ جلدی بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ احادیث اور اجماع کی حجیت، یہاں سے تیسری آیت میں دو اہم مسئلے ہیں۔ نمبر 1، احادیث شریفہ میں بھی قرآن کریم کی طرح حجت شرعیہ ہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے ہدایت واضح ہونے کے بعد تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بھی قائل ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی طرف سے جو دو پیام پہنچائے ہیں ان میں سے ایک کو قرآن کو مانتا ہے اور دوسرے پیام کو احادیث کو جو پہلے پیام کی وضاحت ہے نہیں مانتا، ایسا شخص اسلام سے برطرف ہے، اس لیے کہ احادیث بھی قرآن کریم کی طرح وحی جلی ہیں، ان کا وحی ہونا دلیل کا محتاج نہیں،
اور احادیث مبارکہ کی حجیت پر قرآن کریم کے اندر متعدد آیات ہیں۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 113 میں آیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ علیہ السلام پر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ یہاں حکمت سے مراد احادیث نبویہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے اتارا ہے۔ البتہ نزول کی نوعیت کتاب اللہ سے مختلف تھی، پس احادیث بھی قرآن کی طرح حجت ہوں گی۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ علیہ السلام لوگوں کو وہ قرآن کھول کر سمجھائیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور احادیث قرآن ہی کی وضاحت ہے۔ پس جب قرآن حجت ہے تو اس کی وضاحت حجت کیوں نہیں ہوگی؟ اور اسی طرح سورۃ القیامہ کی آیت 19 ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک ہمارے ذمہ نازل کردہ قرآن کی وضاحت ہے، اس میں صراحت ہے کہ نبی علیہ السلام کی وضاحتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور امت کا اجماع، دوسرا مسئلہ، امت کا اجماع اتفاق بھی حجت شرعی ہے، اور اجماع امت کا اعلیٰ فرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے۔ آیت کے دوسرے جملہ میں اس کا ذکر ہے، ارشاد پاک ہے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ اپناتا ہے، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ اپناتا ہے، اس کا انجام بھی برا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا جو متفقہ طریقہ ہے اس کی پیروی واجب ہے، اور اس کی مخالفت گناہ اور گمراہی ہے۔ اور سب سے پہلے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے اجماع امت کی حجیت کو ثابت کیا، اور احادیث سے مزید اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، بس اگر کسی بات پر اجماع ہو گیا تو یہ عند اللہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں پوری اس طرح ہے لا یجمع اللہ هذه الامہ، لا یجمع اللہ، کیا یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہونے دیں گے۔ معلوم ہوا کہ صرف صحابہ کا اجماع ہی نہیں بلکہ قیامت تک امت کا اجماع حجت ہے۔ اور ارشاد فرمایا وقال ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جماعت پر ہے، بس امت کی اکثریت کا اتباع کرو۔ امت کی اکثریت ائمہ اربعہ کی تقلید کرنے والوں کی ہے، بس جو امت کی اکثریت سے علیحدہ ہو اور علیحدہ ہوا وہ دوزخ میں اکیلا ہوگا، کیونکہ امت تو جنت میں جائے گی، وہ اکیلا ہی جہنم رسید ہوگا۔ اجماع امت کی مثالیں چند، صحابہ کا اجماع رمضان میں ایک زائد نماز جس کا نام قیام رمضان ہے، یعنی رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا، اور وہ 20 رکعتیں ہیں، اور تہجد رمضان میں بھی آخر شب میں ہے اور اس کی 8 رکعتیں ہیں، مگر جن لوگوں کو عبادت سے موت آتی ہے وہ اس اجماع کو نہیں مانتے، مرغ کی ایک ٹانگ گاتے رہتے ہیں اور 8 رکعتوں کے بعد سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح دوسری مثال جمعہ کی پہلی اذان پر صحابہ کا اجماع ہے، غیر مقلدین اس کو بدعت عثمانی کہتے ہیں۔ تیسری مثال ایک مجلس کی 3 طلاقوں پر بھی صحابہ کا اجماع ہے، مگر کچھ لوگ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ، اور جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ کے رسول نے ایک بات کی لیکن اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اس کے لیے ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرے، ہم اس کو جو وہ کر رہا ہے کرنے دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ دوزخ جو ہے وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ آپ کو اسلامی معلومات اسی چینل کے ذریعے سے ملیں گی، اور انشاءاللہ مختلف احادیث اور اسی طرح تفسیر قرآن کے دروس وغیرہ بھی یہیں سے ملیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔